تو یہ ربط ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا، اور یہ تو واضح ہی ہے کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسر کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تہاونا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہون، جو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تہاونا طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے۔ اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے۔ جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے، تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گا۔ من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انہ صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ۔ امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے، لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ مِّنْ غَدَرِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم۔ حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان کے دعوے دارو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، صحیح کے معنی دوڑنا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا ہے، لہذا لپ کو یعنی ہمتن متوجہ ہو جاؤ۔ اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند۔ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔
اب دیکھیے غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، این جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی. اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، صبح سے بیکار بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا. ضرور پڑے، کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا. اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے. لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا، اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا. اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے. نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی. اس لیے کہ خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتے وار اجتماع ہے. اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے. ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے. لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے. چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی الصلاۃ والسلام، جمعے کا دن تھا. ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے. لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت تھی، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا. اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا. آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا. یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے، وہ سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے. لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے بھی انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا. اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی وہ پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں.
وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائیں۔ یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام۔ کوئی کاروبار آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق اور ترغیب ہے، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فَانتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے۔ کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی، اب آپ جائیں اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی۔ اسی طریقے سے وہ جوڑا سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کا، ان دونوں کو جمع کیجئے، ان میں کیا مضامین آئے ہیں؟ حضور کے لیے نوید، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہاں آیا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بات وہی ہے، وہی انداز ہے، اسی مضمون کی گویا کہ یہاں پر ایک ہی آیت کے اندر، اس لیے کہ جیسے کہ لفظ کوثر کی شرح میں ہم پڑھیں گے تمام خیرات و حسنات اور اس کی انتہائی بہتات و کثرت، یہ اس لفظ کے معنی ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ جو بیان ہوا ہے سورۃ الضحیٰ میں اور سورۃ الانشراح میں کہ آپ کا آنے والا لمحہ، ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے، اور آپ کو ہم وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں ایک ہی آیت میں إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کل خیر، تمام حسنات، انتہائی کثرت اور بہتات کے ساتھ آپ کو عطا کر دی۔ اسی طریقے سے نوٹ کیجئے سورۃ الانشراح ختم ہوئی تھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور سورۃ الکوثر میں مضمون آیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس طریقے سے ان تین صورتوں کے ساتھ یہ ان تین مقامات جو ہے اس آخری گروپ کے، ان سے یہ صورتوں کا جوڑا جو ہے یہ آپس میں مربوط ہے۔ اب اس کے بعد آئیے سورۃ الماعون۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ پہلے ترجمہ کر لیجئے، ارایتا، کیا تو نے دیکھا، اور مراد کیا ہے؟ رویت دونوں چیزوں کے لیے آتی ہے، رویت ظاہری، رویت معنوی۔ رویت معنوی ہی سے لفظ رائے بنا ہے، میری رائے یہ ہے، یہ بھی تو انسان دل کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے، وہ رویت باطنی ہے، رویت قلبی ہے۔ گویا کہ دونوں میں یہاں معنی جو ہے مراد ہے، تم نے دیکھا اور تم نے غور کیا، ان کی سیرت و کردار کا تجزیہ کیا۔ ارایت الذی یکذب بالدین، جو جھٹلا رہا ہے دین کو، جزا و سزا کا منکر ہے۔ وضاحت میں بعد میں کروں گا، ابھی صرف ترجمہ کر لیجیے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اب ذرا غور کرو، وہی تو ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاجوں، مسکینوں، بھوکوں کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو بھی ترغیب دینے کے لیے آمادہ نہیں۔ فویل للمصلین، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ المصلین یا تو یہ کہ الذین هم یراؤون کے ساتھ جوڑا جائے گا،
یا یہ کہ خاص طور پر محمود ذہنی کے اعتبار سے وہ جو اس وقت قریش نے نماز قائم کیا ہوا تھا، نظام قائم کیا ہوا تھا نماز کا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بالکل غافل، اس کی حقیقت سے غافل، اس کے مقصد سے غافل، پھر نمازوں کے تارک جو چھوڑ چکے ہیں اس کو، الذین هم یراؤون، کوئی خیر کوئی نیکی اگر ہے بھی تو ریاکاری، ریا اور سمعہ، دکھاوے کے لیے، بڑائی کے لیے، سخاوت کے اگر کوئی دریا بہاتے ہیں کبھی تو اس میں بھی سوائے اس کے کہ اپنی اظہار ہے اور اپنی شخصیت کا جو ترفع ہے کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں کہ ڈنکے بج جائیں ان کی سخاوت کے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا کردار اتنا پست ہے۔ معاون حقیر سی چیز جو عام طور پر بھی گھروں میں ایک دوسرے سے لے کر استعمال کر لی جاتی ہے، اس کو بھی وہ دینے پر آمادہ نہیں، روک کر رکھتے۔ اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر تعلق مضمون کے اعتبار سے بحیثیت مجموعی جڑتا ہے 3 صورتوں سے۔ سورۃ العلق کی 3 آیات آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 6، 7 اور 8، ایمان بالآخرت کے موضوع پر جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے وہ 3 آیتیں بہت اہم ہیں، بڑی بنیادی ہیں، بہت جامع ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے، انسان سرکشی پر، تعدی پر، ظلم پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ الراہ استغنا، دیکھتا ہے اپنے تئیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں، میں نے جھوٹ بولا، زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا، جھوٹ بول دیا میں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا، کچھ نہیں ہوا، نہ میرا ہاتھ ٹوٹا، نہ میرے پہ کوئی اور شامت آئی، حرام کھایا میں نے، خوب کھایا، رچ گیا، پچ گیا، جسم کا جز بن گیا، دنیا میں عزت ہو گئی، میں نے یتیم کا مال تک ہڑپ کر لیا، میرے پیٹ میں کوئی تکلیف تک نہیں ہوئی۔ یہ ہے استغنا، کہ اس دنیا میں جو مورل لا ہے، اخلاقی قانون، وہ نافذ نہیں ہے، اس کے تو نتائج نکلیں گے آخرت میں، اگر کوئی نکلتا بھی ہے تو بہت جزوی، محدود سا نتیجہ نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت کوئی بدکاری ہو رہی ہے، سفلس ہو جائے گی یا کچھ اور گنوریا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی سب کو نہیں، پھر اس کا بھی علاج ہو جائے گا، اس کے بھی پھر بڑے جو ہے پیشگی اہتمام بھی ہو جائیں گے، اور بچاؤ کے ٹیکے بھی اور بچاؤ کا سامان ہو جائے گا۔ تو اصل جو سزا ہے وہ تو وہاں ملنی ہے، دارالجزا وہ ہے، یہ دارالامتحان ہے، تو دارالامتحان میں تو پھر آزادی ملتی ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ یقین اگر دل میں قائم ہو جائے تو گویا کہ سیلف سینسر ہو جائے گا انسان کے اپنے باطن میں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جواب دہی کرنی ہے، رب کے حضور میں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، پھر تو آدمی اپنی خواہش نفس کی لگام جو ہے وہ کھینچ کر رکھے گا۔ یہ فلسفہ 3 آیتوں میں ایمان بالآخرت کے لیے جو عقلی استدلال ہے، اسی کو دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک ریورس آرڈر میں وہی بات آ رہی ہے۔ جو بھی آخرت کا منکر ہے اس کے اندر اخلاق کی پستی لازماً آ کر رہے گی، کوئی خیر اور نیکی ہوگی، ریاکاری کی ہوگی، دکھاوے کے لیے ہوگی، اس لیے کہ آخرت پر تو ایمان نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تو کر نہیں رہا، اخروی ثواب کے لیے تو نہیں کر رہا، کوئی نہ کوئی اس کا ذاتی یا تو منفعت ہے، یا تو وہ خیر نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے، الیکشن لڑنا ہے، اس لیے اب غریبوں میں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو سب جانتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس وقت کی خیرات جو ہے وہ تو اس کی ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ کوئی خیرات تو نہیں، یا یہ ہے کہ کوئی شہرت حاصل کرنی ہے، فاؤنڈیشنز قائم کر کے سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے، بڑے بڑے چندے دے کر وہ عہدے لینے ہیں، خطابات لینے ہیں، ورنہ یہ کہ پستی جو ہے کردار کی وہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے اگر انسان آخرت کا انکار کرے گا۔ یہ مضمون گویا کہ وہی سورہ علق والا مضمون ہے۔ پھر سورہ مطففین کے ساتھ اس کا ربط قائم ہوتا ہے، وہاں بھی یہی بات ہے، وہاں بھی اخلاق کی پستی کی ایک بڑی ہی حقیر سی مثال دی گئی۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کمی کرنے والوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اور تف کہتے ہیں طا فا فا، بڑی حقیر شے کو، ڈنڈی مار کے آدمی نے کتنا نفع حاصل کر لینا ہے، شیر کی بجائے 15 چراغ تول دے گا، بہت ہی حقیر، لیکن ایمان بیچ دیا اس نے، ظاہر کر دیا اس نے کہ اس کو ایمان نہیں ہے، نہ اسے یقین ہے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے، خریدار نے تو نہیں دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے،
اسی طریقے سے اسے یقین نہیں ہے کہ آخرت میں حاضر ہونا جواب دہی کرنی ہے، اسی لیے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اسے یہ گمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا اس بڑے دن، جس دن کہ اسے اپنے رب کے حضور میں مواخذے اور محاسبے کے لیے کھڑے ہونا ہو۔ تو وہاں ترتیب کیا تھی؟ اخلاقی دناعت کا ذکر پہلے، اور تشخیص کر دی گئی کہ اس کا سبب کیا ہے؟ آخرت کا انکار۔ یہاں آخرت کے انکار سے بات شروع ہوئی، ارایت الذی یکذب بالدین، اور اس کا نتیجہ ظاہر کر دیا۔ اس کا نتیجہ ہے اخلاق کی پستی اور دناعت۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اور تیسری صورت جس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سوال جو اختتام پر آیا ہے سورۃ التین کے، سورۃ التین کے آخر میں فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، پھر کون ہے یا کیا ہے جو تمہیں جزا و سزا کے انکار پر آمادہ کرتا ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ جو سوال ہے جس پر ختم ہوئی سورۃ التین، گویا کہ اس کا جواب ارایت الذی یکذب بالدین، دیکھا تم نے جو جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں؟ ذرا ان کے کردار کا مشاہدہ کر لو، ان کی شخصیتیں خود بول رہی ہیں، کتنی بودی شخصیتوں کی یہ لوگ حامل ہیں۔ تو ان تین صورتوں کے ساتھ ان کا ایک خصوصی ربط ہوا۔ اب آئیے اس میں جو چند الفاظ آئے ہیں ان پر ہم ذرا تفصیل سے غور کریں۔ ارایت الذی یکذب بالدین، رویت میں دو بیان کر چکا، رویت بصری آنکھ سے دیکھنا، رویت قلبی دل سے دیکھنا کسی چیز کی حقیقت کو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ تو شے کی حقیقت کو تو یہ آنکھ نہیں دیکھتی، تو وہ تو دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ جیسے کہ حضور کی دعا ہے رب ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا۔ ظاہر تو سبھی دیکھ رہے ہیں، کتا بلی بھی دیکھ رہا ہے، ظاہر جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، یہ ہاتھی چلا آ رہا ہے، یہ بکری ہے، یہ کار چلی آ رہی ہے، یہ ٹانگا ہے، یہ تو کتے بلی نے بھی دیکھ لیا، مجھے تو حقائق دکھا۔ حقیقت الاشیاء کما ہی، اشیاء کی اصل حقیقت۔ تو رویت ارایت الذی یکذب بالدین، اس میں تعجب کا انداز بھی ہے، اور اس میں گویا کہ توجہ دلائی جا رہی ہے، دیکھو ان کو جو جزا و سزا کے منکر ہیں، ان کے کردار پر غور کرو، ان کے ظاہری ٹھاٹ باٹ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ابھی انہیں سرداری حاصل ہے، سیادت حاصل ہے، قیادت حاصل ہے، یہ چودھری ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، مکے کی حکومت ہے، محمد یوں سمجھیے کہ ابھی ان کے کوئی ساتھی نہیں، بدا الاسلام غریبا وسیعود بدا کما فطوبى للغرباء، ابھی کوئی جمعیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، لیکن یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھو گے تو اصل عظمت اور اصل عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، اگرچہ کہ منافقین کو اس کا علم حاصل نہ ہو، کافروں کو اس کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہ ہو۔ تو یہ گویا کہ دونوں رویتیں یہاں پر مراد ہیں، رویت ظاہری دیکھ لو یہ جھٹلانے والے، اور ان کی حقیقت دیکھ لو کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے۔ الذی، اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی معین شخص، چنانچہ رائے ہے اس میں کچھ حضرات کے نزدیک اس میں اخنس ابن شریق ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، بعض نے ابو جہل کا نام لیا ہے، تو الذی سے معین شخص بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک یتیم تھا جس کا ولی تھا ابو جہل، لیکن یہ کہ اس کا مال سارا ہڑپ کر گیا تھا، وہ یتیم بہت ہی برے حال میں، بالکل عریاں، لباس بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ قریش کے سرداروں کے پاس فریادی بن کر آیا کہ یہ میرے ولی نے، ابو جہل نے میرا یہ حشر کیا ہے، کوئی میرا مال اس سے کوئی لے کر دے۔ تو سب نے استہزاءً حضور کی طرف اشارہ کر دیا، تماشا دیکھنا چاہتے تھے ذرا کہ یہ کیا ہو، کہ وہ ہے، وہ دلا سکتے ہیں تمہارا حق ابو جہل سے، ہم تو نہیں دلا سکتے، ہماری تو اس کے سامنے پیش نہیں جاتی۔ ہاں وہ ہے، وہ یتیم بیچارہ، اسے کیا پتہ یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ وہ چلا گیا حضور کے پاس، جا کر اس نے وہی فریاد کی، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ گئے، ابو جہل سے کہا کہ اس کا مال اس کے حوالے کرو، اور بے چون و چرا ابو جہل نے حضور کے حکم پر عمل کیا۔ پھر لوگوں نے کہا لو یہ تو ثابت ہو گیا، یہ بھی گیا، محمد کا حکم اس نے مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آ کر کہا کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا
کہ میرے تکے بوٹی ہو جائیں گے اگر میں نے یہ کام نہ کیا. ایسی دہشت مجھ پر طاری ہوئی ہے. میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا میرے لیے کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کروں. بہرحال یہ معین اشخاص بھی ہو سکتے ہیں مراد، لیکن وہی جو اصول ہے تفسیر کا کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اگر کسی شخص معین کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی بھی ہو تب بھی جو اس کے الفاظ کے اندر مضمون کا عموم ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تمام منکر جو ہیں آخرت کے اگر ان کے کردار کا جائزہ لوگے تو وہ یہی ہوگا. یکذب بالدین، جو جھٹلاتے ہیں دین کو. یہ دین کیا ہے؟ اس کی لغوی اصل کچھ اور ہے، اصطلاحی مفہوم کچھ اور ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ لغوی اور اصطلاحی مفاہیم میں بہت کافی فرق ہوتا ہے، اگرچہ کوئی نہ کوئی ربط و تعلق تو ہوگا. ایک زبان کا ایک لفظ ہے، اس زبان کے اندر اس لفظ کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، پھر یہ اس سے پک اپ کیا گیا، اس کو چوز کیا گیا اور کسی خاص سائنس کے لیے اس کو اصطلاح بنا دیا گیا، تب اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ اس لفظ سے مراد اس سائنس میں یہ ہے. اس اعتبار سے دین کا لفظ بھی ہے، اور دین ایک ہے اس کا تکمیلی مفہوم، اصطلاحی مفہوم. اگلی جو صورت آئے گی جو انشاءاللہ اب ہم جو غالباً 8 تاریخ کو ہم پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ اگلے جمعے میں بھی میں یہاں نہیں ہوں، اگلا ہفتہ بھی نکل جائے گا، درس نہیں ہوگا. اب تو ستمبر کا جو پہلا جمعہ آئے گا وہ غالباً 6 کو ہے، تو 7 تاریخ کو انشاءاللہ 7 ستمبر کو ہم وہ صورت پڑھیں گے، سورۃ الکافرون. کافرون میں جو یہ لفظ آیا ہے دین، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ختم ہوئی لکم دینکم ولی دین. میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین. وہ اصطلاحی معنی میں آیا ہے. یہاں یہ اصل لغوی مفہوم میں آیا ہے. اس کی لغوی مفہوم اور اصطلاحی مفہوم کے درمیان جو فاصلہ ہے میں نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، دین حق سے مراد کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ سے مراد کیا ہے. تو جو لوگ تفاصیل جاننا چاہیں، اور وہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے، ایکسس ہے. اسے سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. سیرت النبی تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی اگر یہ آیت نہ سمجھے کہ مقصد بعثت نبوی کیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو وہاں دین کس معنی میں آیا؟ تو میں اجمالاً، اس لیے میں نے یہ بات بیان کر دی کہ جنہیں تفصیل کی دل سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو پڑھیں. لیکن یہ کہ اجمالاً عرض کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر عربی زبان میں لفظ دین کے معنی ہے بدلہ، جزا و سزا. اسی لیے کما تدین و تدان، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدان، بدلہ ملتا ہے. یہاں پر دناہم کما دانو، امرؤ القریش کا یہ مشرا ہے. ہم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، بدلہ ہم نے چکا لیا ہے. جیسے اندرا گاندھی نے کیا تھا، کہا تھا کہ وی ہیو avenged our 1000 years defeat. ہم نے یہ پاکستان کو 2 لخت کر کے اور 1 لاکھ کے قریب ان کے فوجی قیدی بنا کر ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے. گویا کہ امرؤ القیس کی زبان میں گویا کہ اس نے وہی بات کہی تھی کہ دناہم کما دانو، ان مسلمانوں کے ساتھ آج ہم نے وہ سلوک کر لیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، اور 800 برس تک یا 1000 برس تک کیا. تو اصل مفہوم اسی لیے دین کہتے ہیں قرض کو. دین یہ الفاظ تو وہی ہے، صرف دین میں زیر ہے، اس پر زبر ہے، باقی تو حروف اصلی تو وہی ہے. قرض وہ شے ہے جو واپس آنی ہوتی ہے. اگر آپ نے ہدیہ کیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، ہبہ کیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا. الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ، حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنا ہبہ کیا ہوا مال واپس لینے والا اگر کوئی ہے ایسا دنی الطبع، تو وہ ایسے ہے جیسے اپنی وہ الٹی کو، قے کو چاٹ رہا ہو. آپ نے دے دیا تو دے دیا، واپس کیا لینا. ہبہ واپس نہیں آئے گا، عطیہ واپس نہیں آئے گا، صدقہ واپس نہیں آئے گا، تحفہ آپ دیں گے، ہدیہ دیں گے، واپس نہیں آئے گا. دین اسے کہتے ہیں جو واپس آئے. تو یہ مفہوم جان لیجئے کہ دین کا اصل لغوی مفہوم یہ ہے. یہاں سے آگے بڑھ کر یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں سے آگے بڑھ کر اس لیے کہ قانون کے تحت جزا و سزا ہوتی ہے، بدلہ ملتا ہے کسی قانون کے تحت. لہذا قانون جو ہے وہ گویا کہ لفظ کے ساتھ تعلق جڑتا چلا جائے گا. جزا و سزا کسی قانون سے ہوگی، تو قانون کے معنی میں آیا. پھر قانون کسی نظام کے تحت ہوتا ہے، پھر یہ نظام کے معنی میں آیا. نظام حق، نظام اللہ، دین اللہ،
وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ افواجا، اللہ کا دین۔ تو اگلی دو صورتوں میں یہ دین اس معنی میں آ رہا ہے، اللہ کا دین، اللہ کا نظام، وہ پورا نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر قائم ہے، وہ دین اللہ ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں فرمایا دین الملک، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر میں بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، تو اس نے بلایا اور انہیں بڑی ذمہ داری سونپ دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں وزیر داخلہ بنا دیا، یا وزیر خوراک بنا دیا، یا وزیر زراعت بنا دیا، یا چلیے وزیر اعظم بنا دیا، کچھ بھی کہہ دیں، بادشاہ تو نہیں بنایا نا، بادشاہ تو وہی تھا خواب دیکھنے والا، اور اس کا ایک نظام تھا، اس نظام کے اندر ایک بڑے عہدے پر حضرت یوسف فائز ہوئے۔ ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ نظام کو بدل دے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک کذالک کدنا لیوسف۔ وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے اس نظام کے تحت کہ جو بادشاہ کا نظام وہاں قائم تھا، ہم نے اس کے لیے خصوصی تدبیر کر دی۔ تو اب یہ میں نے 4 درجوں میں بات بیان کر دی۔ اصل مفہوم بدلہ، اور بدلہ جزا یا سزا کی شکل میں ہوگا۔ اسی معنی میں یہ سورہ فاتحہ کی جو تیسری آیت ہے اس میں آئے مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مختار مطلق، اسی معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہاں سے اوپر چلے گا تو قانون، اس سے اوپر بلند ترین شکل نظام، نظام اللہ کا دین اللہ ہے، نظام بادشاہت کا دین الملک ہے، نظام جمہوریت کا دین الجمہور ہے، اس لیے کہ اس میں آخری اتھارٹی جمہور کے ہاتھ میں ہے، وہ جو اپنے نمائندے منتخب کریں گے، وہ جو قانون چاہیں بنا دیں، وہ دین الجمہور ہے۔ تو یہ جو اگلی صورتوں میں یہ لفظ آئے گا وہ دین اس معنی میں لکم دینکم ولی دین، ارایت اس کے بعد جو یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں یہ لغوی اور بنیادی مفہوم ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو اس جزا و سزا کا انکاری ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، دع کہتے ہیں دھکا دینا، دھتکار دینا۔ اب یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ یتیم پہلے گیا ہوگا ابو جہل کے ہاں تو اس نے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا ہوگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا کوئی حق میرے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یتیم کسی گھر میں پرورش پا رہا ہے، چلیے اسے کھانا وانا تو دے رہے ہیں لیکن اپنی اولاد جیسا تو نہیں کھلائیں گے، گھر کے سارے جو کام ہیں بھاری وہ اس یتیم کے ذمہ ڈال دیں گے، پھر بھی سمجھیں گے کہ بڑا خیر ہم کر رہے ہیں کہ یتیم کو پال رہے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے یتیم کو دھکے دینا ہے۔ تو اما الیتیم، وہ جو آیا تھا سورۃ الضحیٰ بھی ختم ہوا تھا، اما السائل فلا تنہر فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو، یتیم کے اوپر غلبہ اور تسلط اختیار نہ کر لیا جائے، یتیم کو جو ہے دبایا نہ جائے۔ تو مال ہضم کر لینا، دھکے دے دینا، نکال دینا یا رکھنا اپنے گھر میں تو اکرام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ نہ رکھنا بلکہ توہین اور تذلیل کے ساتھ رکھنا، یہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین، محتاج، غریب، بھوکے کو کھانا کھلانے پر بھی کسی کی ترغیب دینے کو تیار نہیں۔ یہاں پہ ذرا نوٹ کر لیجئے، فقہ اللغہ کا ایک عنوان بارہا درسوں میں آیا ہے۔ عربی زبان میں بڑی خوبصورتی ہے کہ بہت سے الفاظ ہیں جن کے حروف اصلی اگر ایک دوسرے کے قریب اور مشابہ ہوتے ہیں تو ان کا مفہوم بھی بہت قریب ہوتا ہے۔ حس یحس، ہا سا سا، یہ بھی ہوتا ہے کسی کو کسی پر آمادہ کرنا، کسی کام پر اس کو اس کے لیے آمادہ کرنا۔ وہی حس یحس، حض یحض، یہ اب ضاد آ گیا، وہاں سا ہے، یہاں ضاد ہے، پہلا حرف وہ یہ ہا، ضاد ضاد، حض یحض، یہ ذرا اور گہرے انداز میں پورے شد و مد کے ساتھ کسی کو کسی کام پر آمادہ کرنا۔ یہی تعلق ہے تحریس اور تحریز۔ تحریس ہے کسی کو کسی کام کے لیے حرص دلانا، بھائی اچھا کام ہے کرو، تم اس کو آمادہ کرنا، اور تحرید ہے ابھارنا پوری قوت کے ساتھ۔ حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اہل ایمان کو خوب ابھاریے، جوش دلائیے، جنگ کے لیے انہیں آمادہ کیجیے۔ تو تحریس، اور صرف ایک صاد کے اوپر نقطہ لگ گیا، ضاد ہو گیا تحریز، تو وہ ایک مفہوم کے اندر اس کے وسعت اور شد و مد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہی ہے حس یحس، حض یحض ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔
یہ سورۃ الفجر میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. یہ گویا کہ ان کے ہاں مساکین کو کھانا کھلانا خیر کا کام تھا. بخل بری بات ہے. آدمی اپنی تجوری کے دروازے بند رکھے، یہ بہت بری بات ہے. اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. بنیادی بس جو ہے وہ یہی ہے، اعطاء ہے یا بخل ہے، سخاوت ہے یا بخل ہے. یہی ہے کہ یہاں سے دو راستے جدا ہو گئے. سخاوت ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کی طرف جا رہے ہیں، بخل ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں گویا کہ ایک نفسیاتی بات بھی آ گئی. خود تو کیا کھانا کھلائیں گے، دوسروں کو بھی کہنے کو تیار نہیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ کسی سے کہیں گے وہ پلٹ کر آپ سے کہے گا تم مجھ سے زیادہ دولت مند ہو، تم کیوں نہیں کھلاتے. تو اس سے بہتر یہ جینٹل مین ایگریمنٹ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے، شریفانہ معاہدہ. نہ میں تمہیں کہتا ہوں نہ تم مجھے کہو. یہ گویا کہ ولا یحض علی طعام المسکین میں بجائے اس کے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا وہ کھلانے پر کسی کو آمادہ بھی نہیں کرتے. گویا کہ اسی اندیشے سے کہ کہیں پلٹ کر اس سے نہ کہہ دیا جائے کہ تم کھلاؤ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل کے لفظ پر بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے. تو ویل کا معنی ویل لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ابھی دو صورتیں پہلے وہ صورت آئی تھی. اس کے معنی بھی ہلاکت، بربادی، تباہی. وے لکا، وے یہ ہے کلمہ کسی پر حسرت افسوس، اور لکا تیرے لیے، حسرت ہے تیرے لیے. تو یہ کاف اس میں سے نکل گیا، لفظ بن گیا ویل. ویل لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل للمصلین. تو اس کا اگرچہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جہنم کی شدید ترین عذاب کی جو وادی ہے اس کا نام ویل ہے، جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور لغوی مفہوم کیا ہے؟ ہلاکت، بربادی، افسوس، تباہی ہے. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے. لیکن ظاہر بات ہے یہاں جوڑنا پڑے گا. اس کو یہاں پر رک جائیں گے تو یہ مفہوم جو ہے یہ خاصا تشویشناک بن جائے گا. نمازیوں کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، یا جہنم کی وہ وادی ہے کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. اب یہ ان دو آیتوں میں صلاۃ کا لفظ آیا، مصلی صلاۃ سے ہے، اس میں فاعل، پھر آ گیا صلاتہم، ان کی نماز. اس صلاۃ کے معنی میں سمجھ لیجئے اس کا ایک لغوی مفہوم ہے. اس کے اندر کسی کی طرف متوجہ ہونا، عنایت، توجہ، صلاۃ. مناجات کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، سرگوشی کرنا. تاپنے کے لیے بھی آتا ہے، فَسَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. صلاح یصلا کا مفہوم جو ہے آگ تاپنا. یہ ہے اس کے لغوی مفہوم. اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی طرف انابت، توجہ، اللہ سے ہم کلام ہونا. الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے. اور صلاۃ کے ذریعے سے روح کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے. وہ روح جو ٹھٹری ہوئی ہے، جو سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ جڑے گا انسان کا تو اس روح کے اندر اثر نو، حرارت اور حیات تازہ پیدا ہو جائے گی. اب اس کے لیے نماز اور نماز کا نظام، یہ جو نماز کا نظام قائم ہوا ہے وہ ہر شریعت میں، ہر جو بھی اس سے پہلے نظام آتا رہا ہے انبیاء کے ذریعے سے، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہر آسمانی شریعت کا جزو لازم رہا ہے نماز. یہاں در حقیقت جو مراد ہے اس سے وہ اصطلاحی جو ہماری نماز ہے وہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی تو وہ نماز تو قریش کے نزدیک تو نہ معروف تھی، نہ وہ اس کے پڑھنے والے تھے، نہ اس کے وہ ماننے والے تھے. وہ کس نماز سے غافل ہو چکے تھے؟ وہ در حقیقت وہ نظام تھا جو حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قائم کیا. اب اس کی تفصیل کیا وہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ یہ لفظ تو اس آیت میں بھی موجود ہے. حضرت ابراہیم کی جو ابھی دعا میں نے آپ کو سنائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کیا ہے تیرے اس گھر کے پاس، حالانکہ یہ وادی غیر ذی زرع ہے، اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی خوراک نہیں، کوئی غلہ نہیں، کوئی سبزہ نہیں، لیکن تیرا گھر ہے، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر دیا تاکہ نماز قائم کرے. تو یہ نماز کوئی نہ کوئی تو تھی.
اگرچہ وہ نماز اس طرح کی نہیں تھی جیسی کہ نماز ہمیں عطا ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نظام جدا ہے۔ اس کے بعد حضرت سورہ مریم میں حضرت اسماعیل کے لیے آیا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آل ابراہیم جو ہے ان کے اندر نماز کا نظام، اور چونکہ حضرت ابراہیم کے فرزند اکبر ہیں، فرزند کلاں ہیں حضرت اسماعیل، تو انہوں نے نماز قائم کی۔ لیکن یہ کہ زمانہ جب گزرا وہ نماز تو جاتی رہی، اس کی جگہ کوئی ریچول رہ گئے ہوں گے، کوئی انہوں نے کیا شکلیں اس کی بدلی، کیا حلیہ بگاڑا، اس کے لیے بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ اب ان کی نماز رہ گئی ہے اللہ کے اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوں گے اور سیٹیاں بجاتے ہوں گے اور تالیاں بجاتے ہوں گے، اور وہ جو طواف کرتے ہوں گے، اور ان کا یہاں تک بھی معاملہ ہو گیا کہ مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کرنا تو گویا کہ بہت ہی بڑی نیکی ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے شخص، یہ تو اس کے تو پہنچے ہوئے ہونے میں شک ہی نہیں، مادر ذات برہنہ ہو کر یہ طواف کر رہا ہے۔ تو جو حلیے انہوں نے بگاڑے تھے اب وہ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا یہ رہ گیا ہے، باقی وہ اصل نماز کی روح جو ہے یہ غطربوت کر چکی۔ تو یہاں جو مراد ہے سورۃ الماعون میں وہ نماز مراد ہے جو اصلاً قائم کی ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس کے لیے مزید حکم دیا، اس کی اور توثیق کی حضرت اسماعیل نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن امتداد زمانہ یوں سمجھیے کہ کم و بیش 2000 اور 2500 بیت چکے تھے سال اس وقت، 2500 اور 3000 کے درمیان جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، تو ابراہیم اور اسماعیل کا زمانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 2500-3000 سال کا فصل ہے، اور اس میں جو بھی انہوں نے نماز تو غائب کی، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یہ بھی سورہ مریم ہی میں آیا ہے، نماز تو انہوں نے ضائع کر دی اور خواہشات کی اور شہوات کی پیروی شروع کر دی، جس کا کہ نقشہ میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے آپ کو سنا دیا کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کچھ سیٹیاں بجاتے ہیں، کچھ گانے گاتے ہوں گے، کچھ ترنم کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، کچھ وہ اس میں تالیاں بھی بجاتے ہوں گے، وہ نماز ہے جو مراد ہے یہاں فویل للمصلین، ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، اس لیے میں نے ترجمے بھی ان کا لفظ ایڈ کیا تھا جو کہ اپنی نماز سے غافل ہو چکے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے سہو فی الصلاۃ اور سہو عن الصلاۃ، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نماز میں سہو تو ہم سے بھی ہو جاتا ہے، کہیں 2 رکعت کے بعد جو ہے آپ قعدے کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے، ہو گیا سہو، حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیات کے لیے۔ اور اس قسم کا سہو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا ہے، اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو وہ سہو حقیقی نہیں تھا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ سہو ہو تو اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی چونکہ تشریعی حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اگر آپ کو سہو کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں سہو ہو گیا تو کیا کروں، آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں، یا اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی ازالہ ہے، کوئی صورت ہے کہ جس سے کہ اس کی جو ہے وہ کمی اور تلافی کی جا سکے۔ تو سہو فی الصلاۃ وہ ہے، لیکن سہو عن الصلاۃ تو بالکل اس کے مقصد سے غافل، اس کا نظام انہوں نے غطربوت کر دیا، اس کی اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیا، یہ ہے سہو عن الصلاۃ۔ اس میں البتہ طبعا ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں گے جو تارک الصلاۃ ہیں، جنہیں ہوش ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا عصر کا وقت کب آتا ہے کب گیا، مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا، فجر کا وقت کب ہوا ہے، جن کا پورا جو نظام الاوقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سرے سے ہے ہی نہیں، تو وہ تو عن الصلاۃ تو غافل ہیں، وہ تو الذین هم عن صلاتهم غافلون میں وہ لوگ لازماً آ جائیں گے۔ لیکن سہو فی الصلاۃ، نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں کہیں بھول ہو گئی، وہ بالکل مختلف شے ہوگی، لیکن غافل ہو جانا، مطلقاً تارک ہو جانا، یا پڑھنا تو گندے دار پڑھنا، اس کی کوئی التزام نہ کرنا، اس کی پابندی نہ کرنا، یا وقت گزار کر پڑھنا، بالکل آخری وقت میں جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے میں،
یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے مابین آ جاتا ہے تب وہ ٹھونگے مار لیتا ہے، جیسے کہ مرغا جو ہے وہ ٹھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانہ چگتا ہے، تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے، ٹھونگے مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک حضور نے دیکھا تھا، تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا، تعدیل ارکان نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس غریب کو پتہ نہیں تھا ایسی